آج ہم دیکھتے ہیں کہ زنا عام ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ اس زنا کے عام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہم اپنی اولاد کو موقع فراہم کرتے ہیں، سالگرہ، منگنی، مائیوں، مہندی اور جہیز اور یہ ساری چیزیں اور یہ موقع ناچنے گانے والے جو ہم موقع فراہم کرتے ہیں، اس وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اور دوسرا میں مردوں سے کہنا چاہوں گا کہ مردوں تم بھی کچھ ہوش کرو۔ اب بتی کا بل دیتا ہے مرد، کیبل کا بل دیتا ہے مرد، سارے اخراجات برداشت کرتا ہے مرد، اور کہتا ہے بچے سمجھتے نہیں ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ اب کیبل لگوائی مرد نے، نیٹ لگوایا گھر میں مرد نے، اب خود رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے آیا اور صبح کو اٹھا اور چلا گیا۔ اب سارا دن جو گھر میں باقی بچے ہیں وہ نیٹ دیکھتے ہیں۔ اب وہ نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ جو چاہیں دیکھیں، کیبل لگی ہوئی ہے، وہ گانے سنیں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں۔ تو اس بے حیائی نے بھی، ایک وہ شادیوں اور منگنی مائیوں مہندی والی بے حیائی نے اس زنا میں کردار ادا کیا، دروازے گناہ کے کھولے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو ہمارے گھروں میں عیاشی کا یہ سامان مرد خود مہیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے، کیونکہ جو بندہ پڑھے گا، جو سنے گا، جو دیکھے گا، پھر ذہن اس کا ویسا ہی بنے گا، سوچ اسی طرح کی بنے گی، خیال اس کا ویسا ہی ہوگا، تو پھر گناہ کا دروازہ کھلے گا۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اور نکاح کو ہم جتنا آسان کر دیں گے، جتنا سادہ کر دیں گے، جتنی اس میں جو فضولیات ہیں، جو کنجر خانے ہیں، یہ سارے ہم کنجر خانے نکال دیں، سادہ سنت کے مطابق ہم نکاح کریں تو یہ آسان نکاح ہے۔ سنت کے مطابق ہم نکاح کریں، یہ آسان نکاح ہے۔ جب ہم اس طرح لے کے چلیں گے اپنی عوام کو، معاشرے کو، اس طرح ہم نکاح کریں گے تو پھر زنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر بندہ ہنسی خوشی، راضی خوشی، بغیر کسی پریشانی کے اپنی بیٹی بیٹے کا نکاح کرے گا، تو پھر گناہ کا موقع نہیں ملے گا، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو جب ہم یہ جہیز اور ان فضولیات جو کنجر خانے ہیں ان میں پڑ جائیں گے تو پھر نکاح آسان نہیں ہوگا، پھر لوگ زنا کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ غور کرو، ایک جوان بچی ہے، جوان بچہ ہے، جب اس کا انتظام نہیں ہو رہا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بس اس کو آپ خود سمجھے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس شادی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی، جس نکاح میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی برکت ہوگی۔ تو غور کریں، آج ہم جتنا کچھ اس میں کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی برکت ہے؟ ہماری شادیوں میں کوئی برکت ہے؟ کوئی برکت نہیں، اتفاق ہی نہیں ہے، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، بیوی کا منہ کسی طرف ہے، دولہے کا منہ کسی طرف ہے، گھر میں 4 افراد ہیں تو کوئی کسی سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ سے دوری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، آپ کی سنت سے دوری، اور اس دوری کا یہ سبب ہے کہ ہم گناہوں کی طرف نکل رہے ہیں اور شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ اب میں نے پہلے عرض کرنا تھا، اب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر یہ ساری رسمیں
जो करते हैं मंगनी, माइयों, मेहंदी, बारात, जहेज़, ये इस्लाम में नहीं है और हम इसको करते हैं। ये हिंदुओं का, सिखों का तौर तरीका है। अगर हमने यही करना था, शैतान की पैरवी ही करनी थी, गैर मुसलमों की ही पैरवी करनी थी और उनके तरीके पर चलना था, तो मेरा सवाल है फिर कलमा पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? कलमा पढ़ने की फिर ज़रूरत क्या थी? कलमा तो इसलिए पढ़ा है कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाएं, हम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारा मालिक राज़ी हो जाए, हमारे आका अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाएं। क्योंकि अल्लाह और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ही हैं कि जिनको हमने मुंह दिखाना है और जिनके सामने जाना है, और जो हमारी मदद करेंगे। उसके अलावा कोई किसी का नहीं हाल पूछता है। इस दुनिया में देख लो, अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो जाए तो रिश्तेदार पैसे वाले उसको रिश्तेदार मानने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो। निकाह जितना आसान होगा, जितनी इसमें सादगी होगी, उतनी बरकत होगी और उतनी बेहयाई कम होगी और उतनी ही हमारी नेकियां ज़्यादा होंगी, क्योंकि हम शैतान से फिर जान छुड़ा लेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।